آئی پی پیز کے جو ذمہ داران ہیں وہ صرف اور صرف 4 لوگ ہیں۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ 3 آپ لوگ مان لیں گے، چوتھا آپ نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اس جرم میں اور کون کون شامل ہیں، تو آگے جناب آتے ہیں ہمارے ہیرو عمران خان صاحب۔ السلام علیکم۔ کسی میرے چاہنے والے نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اس نے کہا کہ آئی پی پیز جو ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، یہ جو کمپنیاں ہمارے اوپر مسلط کی گئی، یہ کیوں کی گئی، کس نے کی، اور اتنی پیمنٹ ہم کیوں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بجلی بھی مہنگی ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں غور سے دیکھیں گے، اور اس کے ٹوٹل جو ہے نا، اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ 4 لوگ ہیں۔ آئی پی پیز کے جو ذمہ داران ہیں وہ صرف اور صرف 4 لوگ ہیں۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ 3 آپ لوگ مان لیں گے، چوتھا آپ نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی، یہاں پر اس ملک پر جس طرح بھی کوئی آیا اس نے اپنی پالیسی دی، عوام کا کسی نے نہیں سوچا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی، جو ہمارا پاور شارٹ فال تھا، وہ یعنی 1993-94 میں جب بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ تو یہ انیشیٹو انہوں نے لیا، یہ پہلا قدم جو تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی، انہوں نے یہ والا کام شروع کروایا اس ملک میں۔ انہوں نے انٹرنیشنل جو کمپنیز تھی ان کو انوائٹ کیا کہ ہمارے ملک میں بجلی کا شارٹ فال چل رہا ہے، ہمیں بجلی کی ضرورت ہے۔ کوئی پرائیویٹ کمپنیاں جو آئیں تو اس میں مختلف منصوبے ہیں، یہ کیپکو والا ہے، ہب کو ہے، یہ اینگرو پاور ہے، اس طرح کی مطلب جو بھی کمپنیاں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ جناب رکھی گئی 1994 میں سٹیپ وائز سارا بتاؤں گا۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ بند پڑے رہیں یا چلتے رہیں، گورنمنٹ ان کو پیمنٹ پوری کرتی ہے، وہ معاہدے کس نے کیے اور وہ اس قوم پر کیوں اتنی سخت پالیسی جو لگائی گئی جس کی وجہ سے آج قوم بھگت رہی ہے۔ پہلا جو ایگریمنٹ ہوا تھا 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں 2002 میں یہ معاہدہ جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے کچھ مزید جو ایگریمنٹ کیے، تو اس کے آگے جا کر ڈسکس کریں گے کہ یہ ایگریمنٹ کیسے کیسے ہوئے، کس کرنسی میں ہوئے، اور کیپیسٹی پیمنٹ جو تھی وہ کیا تھی، اور اس کی وجہ سے آج بھی یہ قوم بھگت رہی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی سی پیک آیا 2015 میں، میاں نواز شریف صاحب نے اس پر سائن کیے، اور اس کے تحت کچھ نئی جو کمپنیاں تھیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2012-13 میں بھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، تو ایمرجنسی لیول پر میاں نواز شریف جو تھے انہوں نے یہ مطلب سی پیک ایک پروجیکٹ جو بنایا، اس کے تحت نا کچھ کمپنیاں آئیں، جس میں ساہیوال کول پروجیکٹ ہے یا بہاولپور میں لگا تھا، اس طرح کے کچھ پروجیکٹ مزید لگائے گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اس جرم میں اور کون کون شامل ہیں، تو آگے جناب آتے ہیں ہمارے ہیرو عمران خان صاحب۔ 2020 میں انہوں نے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں مطلب لگایا، کوئی نئی کمپنی انوائٹ نہیں کی، یہ بہت اچھا انہوں نے کیا۔ اب یہاں پہ واہ واہ ہو گئی۔ تو اس جرم میں نے کہا تھا کہ کون کون لوگ شامل ہیں اور کس کس نے اس قوم کے لیے یہ مصیبت کھڑی کی، تو اس میں خان صاحب کا نام بھی آتا ہے۔ آئی پی پیز کی جب بات ہوگی تو خان صاحب کا نام بھی آئے گا، کیونکہ خان صاحب نے بھی سائن کیے ہیں، خان صاحب بھی اس جرم میں شامل ہیں۔ کیونکہ خان صاحب جو تھے 2020 میں، ان کے بقول انہوں نے 350 ڈیم بنانے تھے اور اپنی بجلی بنانی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا، وہ تو خیر جو بھی تھا، لیکن انہوں نے وہ تو کچھ نہیں کیا، نہ کوئی 50 لاکھ گھر آئے، نہ نوکریاں آئی، نہ یہ آیا، نہ وہ آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو یہ جو تھا، یہ سیرا بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے، یہ بھی ہمارے اوپر ان کا احسان ہے۔ اور لیکن یہ کیسی قوم ہے، احسان فراموش قوم ہے، یہ احسان مانتی ہی نہیں، خان صاحب کے احسانات ہی نہیں مانتی۔ اب آتے ہیں جی کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ میرے بھائی یہ ہے، اس کی میں بہت سادہ سی مثال دوں گا۔ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نا 1 کلو ڈیلی چینی چاہیے کسی مل سے، یہ سودا طے کرتا ہے۔ مل کہتی ہے اگر آپ چینی نہ لے تو، وہ کہتا ہے میں لوں یا نہ لوں، آپ ہر مہینے 30 کلو چینی کے پیسے لے لینا۔ اب چینی کی ضرورت ہے اس بندے کو 10 کلو پڑی ہے، تو 10 کلو اس بندے نے مہینے میں لیے، لیکن 30 کلو کے پیسے دے گا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو خان صاحب نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے سائن کیا ہے۔ اس قوم پر احسان فرمایا خان صاحب نے، قوم مانتی نہیں ہے، کیا کرے اب۔ اچھا، اب کیپیسٹی پیمنٹ کی سمجھ آپ کو آ گئی کسی حد تک۔
میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کوئی دکان یا کوئی ریڑھی یا کوئی ٹھیلا لگانے کی بات نہیں ہو رہی، بہت بڑا پروجیکٹ ہے اربوں خربوں روپے کا، تو اس میں جو بندہ اتنا انویسٹ کرتا ہے تو اس بندے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ دوسری، اب دیکھیں پہلا میں نے بتایا کہ آپ نے 30 کلو چینی لینی تھی لیکن آپ نے 10 کلو استعمال کی، لیکن 30 کلو کے پیسے دے رہے ہیں۔ پہلا یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ یہ ہوگی ٹرم۔ دوسری کیا ہوگی؟ دوسری یہ ہے کہ میں ایک گاڑی لیتا ہوں رینٹ پر، گاڑی جو ہے ایک کار میں نے رینٹ پر لی، 5,000 روپے اس کا کرایہ تھا، لیکن شام کو اس بندے کو میں کہتا ہوں بھائی اس میں 5 بندے بیٹھتے ہیں تو میں چونکہ اکیلا گیا تھا تو آپ 1,000 لے لو، وہ تھپڑ مارے گا اور آپ کا منہ سیدھا کر دے گا۔ یہ دوسری جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کی یہی ریزن ہے کہ وہ کمپنی کہتی ہے ہم نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی صرف اور صرف آپ کے لیے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو ہماری بجلی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں آپ ہمیں پے کریں گے۔ تو یہ معاہدے تھے جو ان گورنمنٹس نے کیے، اور اس میں خان صاحب نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں۔ خان صاحب اس قوم کو نجات دلانے چلے تھے قرضوں سے اور یہ وہ، لیکن وہ نجات نہیں ہوئی۔ آگے چلتے ہیں، یہ مہنگی کیوں پڑتی ہے؟ یہ مہنگی اس لیے پڑتی ہے کہ کمپنی نے ایگریمنٹ میں یہ چیز لکھوائی کہ آپ ہمیں جو پیمنٹ کریں گے وہ US ڈالر میں کریں گے، یعنی آپ کا روپیہ اوپر جائے نیچے جائے ہمیں کوئی غرض نہیں، آپ نے ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کرنی۔ اب اس کی وہی مثال ہے کہ اگر 1,000 میگا واٹ جو بجلی دے رہا ہے کوئی ایک پلانٹ جو ہے، اس کی پروڈکشن جو کیپیسٹی ہے وہ 5,000 کی ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1,000 میگا واٹ کا ریٹ کیا گورنمنٹ نے ریٹ طے کر لیا جی $100 کی مثال ہے۔ تو اب ڈالر جب 100 روپے کا تھا تو 10,000 روپے بنتے ہیں، اب ڈالر جب 280-90 روپے کا ہے، 80 روپے کا تو ہے، تو یہ بنتے ہیں 28,000 روپے۔ ڈالر میں پیمنٹ کرنے کا پاکستان کو نقصان یہ ہوا کہ جہاں اس نے 10,000 روپے پے کرنے تھے وہاں پہ وہ 28,000 روپے پے کر رہے ہیں۔ پہلا تو نقصان یہ ہوا، ڈالر اوپر جائے یا نیچے جائے اس میں ہمارا روپیہ جو، اگر روپے میں پیمنٹ ہوتی مثال کے طور پر 10,000 تھی تو زیادہ سے زیادہ بڑھتی وہ 11,000 ہوتی، 12,000 ہوتی، لیکن ڈالر بڑھنے کی وجہ سے یہ اس وجہ سے مہنگی پڑتی ہے کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ڈالر جو کرنسی اس کی رکھی وہ ڈالر رکھی گئی۔ اور دوسری بات جو ہے کہ گردشی قرضے آپ نے سنا ہوگا، سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے، یہ وہی قرضے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ ایک کوئی آپ کی فیکٹری ہے یا کوئی کارخانہ ہے، تو آپ ایک مثال ہے کہ آپ نے سبزی والے کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا کہ آپ مجھے سبزی دیتے رہو، تو جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا، یعنی مہینے بعد حساب کروں گا۔ یعنی یہ کیا کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ، یہ ہوتا ہے کہ یہ اربوں خربوں روپے جو ہے کمپنیاں لگاتی رہتی ہیں اور گورنمنٹ ان سے بجلی لیتی رہتی ہے اور پھر ادھار کر لیتی ہے، یعنی کم پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کو سرکولر ڈیٹ بولتے ہیں۔ گردشی قرضے یا اندرونی قرضے بھی بولتے ہیں کہ یہ اندر والے جو ہمارے قرضے ہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائی ان کمپنیوں کا مطلب سارا جو میں نے بتایا ہے تفصیل، اس میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے۔ میں نے دیکھیں سچ یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھو، اب کئی لوگ مجھے کہہ رہے تھے پٹواری ہے، وہ نواز شریف کا ہے، کوئی لوگ کہہ رہے ڈالر لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی میں اگر ایسا کوئی ہوتا، یہ ٹوٹل 4 معاہدے ہوئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ، پرویز مشرف صاحب، یہ بھی مرحوم ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بھی بخشش کرے، میاں نواز شریف اور عمران خان، 2 بندے جو زندہ ہیں، تو ہمیں کم از کم ان 2 بندوں سے پوچھنا چاہیے کہ اس قوم پر یہ احسان کیوں کیا۔ اگر یہ سب کچھ غلط تھا تو عمران خان صاحب جو تھے وہ پارٹی میں آئے تھے، بڑی قوم ان کے ساتھ تھی، بڑی پوزیشن میں تھے، تو ان کو یہ ختم کرنے چاہیے تھے، انہوں نے ختم کیوں نہیں کیے؟ ادھر تو وہ دستخط کر رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ گردشی قرضے بہت ہے، اس ملک، یہ ملک مقروض بہت ہے، ڈالر 1 روپے بڑھتا تو اربوں روپے پاکستان کے قرضے کے بڑھ جاتے۔ بھائی اتنی ہمدردی تو آپ نے یہ ظلم کیوں کیا؟ آپ بھی جواب دیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ اس قوم کے جس طرح دوسرے لوگ جو ہے برابر کے ذمہ دار ہیں، خان صاحب بھی اس میں ذمہ دار ہیں، اور خان صاحب اس میں دودھ کے دلہے نہیں بن سکتے۔ وہ اس میں اب فوراً آ رہتا ہے جی خان صاحب کے خلاف کہ بھائی خان نے سائن کیے ہیں، خان نے سائن کیے تو ذمہ دار ہے نا۔ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ اس نے سائن نہیں کیے تو میں الزام لگا رہا ہوں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور یہی عقل مندی ہے کہ بندے کو سچ کے ساتھ دینا چاہیے اور جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس قوم کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جو ان کے من کی چیز ہوتی ہے، جو ان کی مرضی کی ہوتی ہے وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہوتی ہے وہ یہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔
اس قوم کی سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے۔